لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ آج کے دور میں مسلمانوں کے بھی دو طبقے ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ تو وہ ہے، یہ میں ان مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں جو باعمل ہیں، ورنہ اگر صحابہ کرام ہمارے دور میں آ جائیں نا تو ہم جیسوں کو جنہوں نے حلیہ دین کا بنایا ہوا ہے، ان کو دیکھ کر صحابہ کرام فرمائیں کہ یہ سب منافق ہیں، اور جو بے دین ہیں، داڑھی منڈے ہیں اور لباس بھی ان کا انگریزوں جیسا ہے، تو صحابہ کرام ان کو دیکھ کر فرمائیں گے کہ یہ سب کافر ہیں، اور ہم ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ یہ سب دیوانے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی ایسی تھی۔ جو دیندار طبقہ ہے، جو بے دین طبقہ ہے، تقریباً 90% اگر میں مبالغہ نہیں کر رہا تو 90% طبقہ مسلمانوں میں بے دین ہے، 10% دیندار ہے، اور ان 10% میں سے بھی اکثریت ایسی ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے فرائض سے واقف ہی نہیں ہے، وضو کے فرائض سے واقف نہیں، غسل کے فرائض سے واقف نہیں۔ طہارت دین اسلام کی بنیاد ہے، طہارت کے اصولوں سے واقف نہیں۔ یہ میں ان دینداروں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو دیندار سمجھتے ہیں، نمازی ہیں۔ ان کے بھی دو طبقے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ دین کے موٹے موٹے ارکان کو ادا کر لینے کو ہی صرف دین سمجھتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اور مولوی صاحب آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تشبہ، کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنا، دین میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ انسان کا حلیہ، یہ ہمارے حضرت مرشد عالم حضرت غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو داڑھی ہے نا، داڑھی یہ مسلمان کا لائسنس ہے۔ کسی مولوی صاحب کو اگر رومال ایسے لپیٹا ہوا دیکھ لیتے نا کہ داڑھی چھپ رہی ہے تو اس کو ڈانٹتے تھے، فرماتے تھے اس رومال کو ہٹاؤ اور اس لائسنس کو لوگوں کے سامنے کرو۔ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ ہندوستان میں پرانی بات ہے، متحدہ ہندوستان جب تھا تو ایک زلزلہ آیا، اس میں بڑی تعداد، لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے۔ اس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے۔ تو اب لاشیں جو ہیں وہ پڑی ہوئی تھی، مسلمان کی بھی شکل ویسے، ہندو کی بھی شکل ویسی۔ سکھ تو پہچانا جاتا تھا، مونچھیں بڑی ہیں، داڑھی بڑی ہے، سکھ پہچانا گیا۔ اب ہر مذہب والے اپنے مذہب کے مطابق اس کی رسم ادا کرتے ہیں۔ مسلمان جو ہے وہ تجہیز و تکفین کرتا ہے، سبحان اللہ، کیا مبارک طریقہ ہے ایک مرنے والے کے اعزاز میں۔ کئی غیر مسلم مسلمانوں کے صرف جنازے کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے کہ اتنا اچھا انداز، ایک مرنے والے کا اتنا اکرام کہ 4 بندے اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں اور پیچھے کتنے سارے لوگ جا رہے ہیں، اور سواریاں جو چلنے والے ہیں وہ اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے ہیں، اور پھر جا کر جنازہ کی نماز پڑھی ہے، اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور نہلایا دلایا۔ بھئی مٹی میں دفن کرنا ہے، نہلانے دلانے اور نیا کفن دینے کا کیا مطلب؟ اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں۔ ایک مسلمان کا اکرام کرو، اسے اپنی اصل منزل تک پہنچاؤ اس طریقے کے ساتھ، اتنے پیارے طریقے کے ساتھ، اس کو اعزاز کے ساتھ پہنچاؤ۔ میت اگر آپ نے دیکھا نا، میت ہل بھی رہی ہو، لوگ تیز چل رہے ہیں چرپائے لے جانے والے، اور وہ ہلنا شروع ہو گئی ہے میت، تو آواز دے کر کوئی کہتا آرام سے بھائی، آرام سے، ہلاؤ نہیں۔ اتنا اکرام ہے اسلام کے اندر ایک میت کا۔ اور پھر قبر کے اندر کتنے اکرام کے ساتھ رکھا جاتا ہے، کتنے آرام سے، پیار سے، ایک مرنے والے کا اتنا احترام ہے۔ تو اسلام نے زندہ کا احترام کتنا بتایا ہوگا۔ تو زلزلہ آیا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہو گئے۔ فوج لاشوں کو الگ الگ کر رہی تھی، تو فوج کو ہدایات دی گئی کہ مسلمانوں کو الگ کرو، ہندوؤں کو الگ کرو۔ وہ کہنے لگے کہ جی یہ ہم کیسے کریں، شکلیں تو ایک جیسی ہیں۔
کوئی پہچان تو ہو نا. ایک سکھ کی پہچان ہے کہ اس کی داڑھی ہے اور اس کی مونچھیں ہیں. اور زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے کہ آپ جب اس کا قمیض اتاریں گے تو بغلوں میں بھی بال ہوں گے اس کے. اب سوچ میں پڑ گئے اور فوج کو یہ ہدایات دی گئیں. آپ ذرا بات کو غور سے سنیے گا ذرا دل کے کانوں سے, کہ مسلمان ختنے کرتے ہیں, ختنے. ان کی ختنے دیکھو, جس کی ختنے ہوں گی وہ مسلمان ہوگا. جی ہاں, اب فوج نے یہ کام کرنا شروع کر دیا. اب ہر ایک کی شلوار اتار رہے ہیں اور اس کی ختنے دیکھ رہے ہیں. کیوں ہوا ایسا, ذرا غور کیجئے گا. اسلام تعلیم دیتا ہے کہ جب آپ اس کا غسل دیں, میت کا غسل دیں, تو اس وقت تمہیں اس کی شرمگاہ نظر نہیں آنی چاہیے. کپڑا ڈال کر, ہاتھ میں دستانے پہن کر آپ اس کو استنجا کروائیں گے. آپ کی نظریں اس کی شرمگاہ کو نہ دیکھیں, اور وہاں ننگا کر کر کے ختنے دیکھی جا رہی ہیں. کیوں ہوا ایسا؟ یہ مقام عبرت ہے. مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ ایسے دور سے آ رہا ہو تو دنیا کا انسان, کوئی بھی انسان وہ اس کو دیکھے تو دور سے کہے کہ محمدی آ رہا ہے. اس کی بڑی اہمیت ہے, اس کو معمولی نہ سمجھیں. بڑے شہروں والوں نے اس کو بہت معمولی سمجھ لیا ہے. ہم ایسی بات کرتے ہیں نا تو ذرا مولوی صاحب ہولہ ہاتھ رکھیں. جائز ہے پینٹ شرٹ پہننا. جس کو ضرورت ہوتی ہے, کسی نوکری کرنی ہے اس نے پولیس میں یا فوج میں, یا ایسی نوکری کہ جہاں پینٹ شرٹ یونیفارم پہننا لازمی ہے, وہ اپنا مسئلہ مفتی سے پوچھے. محبت کرنے والا عاشق وہ کبھی غیر کے طریقے کو پسند نہیں کرتا. اب وہ لاکھوں کی تعداد میں میتیں تھیں اور فوج جو ہے وہ ہر ایک کی شرمگاہ دیکھ رہی ہے. تنگ آ گئے, کہنے لگے کہ یہ نہیں ہم سے ہوتا, یہ نہیں ہو سکتا. ہم ہر بندے کی شرمگاہ کو دیکھیں, ختنے ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ہم تو ظاہری شکل دیکھیں گے. جس کی شکل مسلمانوں والی ہوئی ہم اس کو مسلمانوں کی لسٹ میں ڈالیں گے. جس کی ہندوؤں کی شکل ہوئی ہم اس کی میت کو ہندوؤں کے کھاتے میں ڈالیں گے. اور اس دور میں ہزاروں, اگر میں کہوں یا مبالغہ ہو تو سینکڑوں مسلمان ایسے تھے کہ جن کو ہندوؤں کے کھاتے میں ڈال دیا گیا. اگر کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا نا کہ جو آج ہم حدیث پڑھتے اور سنتے ہیں, من تشبہ بقوم فہو منہم, کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. اور کل قیامت کے دن بھی اللہ نے فرما دیا نا کہ تمہاری مشابہت تو یہود و نصارہ کے ساتھ تھی, ہندوؤں کے ساتھ تھی, غیر مسلموں کے ساتھ تھی, میرے نبی کے ساتھ تو تمہاری مشابہت نہیں تھی. چلو اسی کھاتے میں, پھر کیا بنے گا. اس لیے اس حلیے کو معمولی نہ سمجھیں. کل قیامت کے دن کتنے ایسے لوگ ہوں گے صرف حلیے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں یہ میرا بندہ. ایسے دور میں جب فتنے کا دور تھا, قیامت کے قریب کا زمانہ تھا, اور لوگ اس وقت دین پہ عمل کرنے کو مشکل سمجھتے تھے. وہ ایسا وقت تھا کہ دین کو ایسے جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھ لیا, انگارہ ہاتھ میں رکھنا جیسے مشکل تھا, ایسے اس دور میں دین پہ عمل کرنا مشکل تھا, سنتوں پہ عمل کرنا مشکل تھا. اس دور میں اس شخص نے میرے نبی کی سنتوں کو زندہ کیا ہے, تو اے میرے بندے تو نے اس دور میں میرے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے, آج میں تجھے اس کے بدلے میں 100 شہیدوں کا ثواب دیتا ہوں. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو ایسے دور میں فتنے کا دور ہوگا, جو ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 50 صدیقین کا ثواب عطا فرمائیں گے. اور یہ سمجھ لیں کہ صدیق کا درجہ شہید سے اونچا ہوتا ہے. نبی کے بعد سب سے بڑا درجہ صدیق کا ہوتا ہے, اور صدیقین میں صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ وہی فتنوں کا دور ہے. اس لیے اس بات سے گھبرایا نہ کریں کہ سنت پہ میں حلیہ اگر بنا لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے, یہ سوچ لیا کریں. مجھے ایک بات بڑی یاد رہتی ہے, میں بیان بھی کرتا رہتا ہوں. ٹرین میں سفر تھا, حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں تھے, جماعت تھی, تو نماز کا وقت ہو گیا تو فرمایا کہ بھائی ہم جماعت کروائیں گے, نماز پڑھیں گے. تو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا مسلمان, یہ اسی طرح کا ہی سوٹڈ بوٹڈ, ماحول سے متاثر,
چٹی چمڑی سے متاثر، انسان وہی عمل کرتا ہے جو اس کو پسند ہوتا ہے، وہی لباس پہنتا ہے جو اس کو پسند ہوتا ہے۔ انگریز کا لباس پسند ہے تو ہم بھی پسند کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا والا لباس سنت لباس، ہاں جی سنت ہے، اندر سے نفاق کے جراثیم ہوتے ہیں جو یہ کرنے نہیں دیتے۔ تو وہ ایک صاحب کہنے لگے کہ اب یہاں نماز پڑھیں گے ٹرین میں، لوگ کیا کہیں گے؟ تو حضرت نے فوراً فرمایا کہ اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ میاں کیا کہیں گے؟ ہاں بس ہو گیا۔ بلیا دل دا کی سمجھانا، اتھوں پٹنا ایتھے لانا۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ وہ چاول کی پنیری لگا رہے تھے، تو کسی نے پوچھا دل کی کیفیت کے بارے میں سوال کیا۔ وہ پنیری کو پانی میں لگا رہے تھے نا، پانی میں لگاتے ہوئے کہنے لگے بلیا دل دا کی سمجھانا، اتھوں پٹنا ایتھے لانا۔ اپنے دل کے رخ کو دنیا کی طرف سے پھیر کر آخرت کی طرف لگا دینا، بس یہی ہے دل کا سمجھانا۔ دنیا سے رخ موڑ کے، مخلوق سے رخ موڑ کر خالق کی طرف لگا دینا، یہی ہے دل کا سمجھانا، یہی ہے دل کا سیدھا ہونا۔ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آ گئی تو اس کے دل سے ساری محبتیں نکل جائیں گی، پھر یہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ پھر یہ دل جو ہے، دیکھیے دنیا کے اندر انسان کے جسم کے جو تقاضے ہوتے ہیں یہ غالب ہوتے ہیں، اور قبر کے اندر روح کا تقاضا غالب ہوگا، اور اس سے 3 سوال ہوں گے قبر میں۔ جو اندر دل میں بات بیٹھی ہوئی ہوگی جس کو یقین کہتے ہیں، جو یقین بنا ہوا ہوگا وہ بولے گا قبر کے اندر، مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ ساری زندگی تو محنت کی کہ میں تجارت سے پلتا ہوں، میں کھیتی باڑی سے پلتا ہوں، میں ملازمت سے پلتا ہوں، اور اللہ کو کبھی کبھی یاد کرتے ہیں۔ محنت تو دنیا کی مخلوق پر کی، اور قبر میں کہہ دے گا ربی اللہ۔ آسان بات نہیں ہے۔ پھر وہ جس نے ساری زندگی دین کی محنت کی، اللہ کے بول بولے، اللہ سے ہونے کے یقین کی بات کی، اس میں اور اس دنیا دار میں کیا فرق ہوگا؟ اگر قبر میں ہر ایک نے یہی جواب دینا ہے تو من نبیوں کا، تمہارے نبی کون ہے؟ ساری زندگی تو دوسروں کے طریقوں پہ زندگی گزاری، حلیہ ان جیسا بنایا، طریقے ان کے، شادی بیاہوں میں ان کے طریقے۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو شادی بیاہ کے موقع پہ ہم کو سنت پہ عمل کر لیتے ہیں؟ میں تو حیران ہوتا ہوں، میں